الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، رب کریم کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کے خطبے میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جو حدیث ارباز ابن ساریہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس حدیث کو موضوع سخن بنا کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی بخشے۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک معزز صحابی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہدایات نقل فرمائی ہیں، لیکن وہ ہدایات عام ہدایات نہیں ہیں، وہ ہدایات نہایت درجہ غایت درجہ اہمیت کی حامل ہدایات ہیں۔ اور یہاں سے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس روایت کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قصہ یوں ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نماز فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے ایک تقریر
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فوعظنا موعظة بلیغة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، اور تقریر کوئی ایسی ویسی نہیں، ایسی مؤثر، ایسی فصیح، ایسی بلیغ، اتنی جامع، اتنی دلکش کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کے سننے والے سارے لوگوں کو اپنا اسیر بنا دیا، سارے لوگوں کے دلوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا. یہ عام تقریر نہیں تھی، تقریر بڑی خطرناک. وَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغًا، نہایت فصیح و بلیغ، نہایت جامع تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور صحابی جلیل عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اس بلاغت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقریر ایسی تھی کہ وجلت منها القلوب، جتنے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سبوں کے دل کانپ اٹھے. وجلت منها القلوب، جتنے سامعین سامنے بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگوں کے دل لرز اٹھے، کانپ اٹھے. اتنا ہی کہا کہ نہیں، یہ تو دل کا عالم تھا، ظاہر پر بھی اس کا اثر ہوا. اور وہ کیا؟ ذرفت منها العیون، آنکھیں اشفار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسل تھی. یہ وہ لوگ تھے جن کے دل شفاف تھے، اور جب دل متاثر ہوتا ہے اور انسان منافق نہیں ہوتا تو پھر آنکھیں بھی دل کا ساتھ دیتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز پہلے انسان کے اندر اثر کرتی ہے اور پھر اس کا اثر اس کے ظاہر پر دکھائی دیتا ہے. یہاں پر عرباض بن ساریہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ ذرفت منها العیون، آنکھیں بہ پڑی، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. نہیں، پہلے کہا وجلت منها القلوب. تقریر کو سن کر، اس مؤثر خطبے کو سن کر، آپ کے ان واضح کلمات کو سن کر سامعین پر پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کی دل کی کایا پلٹ گئی. ان کے دل کو جیسے کسی نے بھیج دیا ہو، پکڑ کے اپنی مٹھی میں جکڑ دیا ہو. وجلت منها القلوب، سب سے پہلے دل کپ کپا اٹھے، لرز اٹھے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذرفت منها العیون، آنکھیں اشکبار ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ڈھیر سارے خطبے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب میں، ساری انسانیت میں، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت سے عامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتے، آپ جو بولتے ہیں وہ صرف اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے جو آپ کی جانب کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی گفتگو کی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے. مخلوقات میں اگر فصاحت و بلاغت کی درجہ بندی کی جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نقطہ آغاز ہوں گے. لیکن عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اس خطبے کے تعلق سے انہوں نے خاص طور پر کہا کہ یہ تقریر کچھ اور ہی تھی، اس کا رنگ کچھ اور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام خطبوں سے الگ تھا. اور وہ ٹھہرے صحابہ، اور صحابہ وما ادراک ما الصحابہ، صحابہ کی قدر و منزلت کو ہم نے اگر پہچانا ہوتا تو
تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا. صحابہ کے بالمقابل امتیوں کو کھڑا کرنے کی ضرورت، چاہے پھر وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے پھر وہ فقیر ہو، چاہے پھر کوئی صاحب درگاہ اور صاحب آستانہ ہو، یہ جرأت اور ہمت نہ ہوتی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسی مقدس جیل کے سامنے ان میں سے کسی کو پیشوائی حاصل ہوتی، ان میں سے کسی کی طرف اپنی نسبتیں کرنے میں امت فخر محسوس کرتی. شرم کی بات ہے کہ ہم نے صحابہ کے مقام کو نہیں پہچانا، اور صحابہ تو بعد میں آتے ہیں. ہم نے رسول کے مقام کو نہیں پہچانا. ابھی گفتگو اس پر آگے آئے. رسول کے مقام کو اگر پہچانا ہوتا تو آج ہماری امت کے اندر ان اماموں کی بھرمار نہ ہوتی جن اماموں کو رسولوں کے قول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے ان کی بات کو پیش کیا جاتا ہے. حدیث ایسی ہے ہوا کرے، ہمارے امام نے ایسا کہا ہے. وہ زبانیں ان کو لقمہ نہیں مار جاتا جو یہ کہتی ہے کہ رسول کا فرمان ہے ایک طرف، ہمارے امام کا قول ہے ایک طرف. ایسی زبانوں کو لقمہ نہیں مار جاتا. آپ ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ تو رسولوں کی تعظیم نہیں جانتے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کے مدعی ہو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. افسوس ہوتا ہے. بہرحال یہ صحابہ تھے. ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ عام خطبہ نہیں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. امت کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی زندگی کا تجربہ اور نچوڑ ہے جسے سمیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ وصیت لگ رہی ہے جو مرنے والا آخری وقت میں کرتا ہے. اپنی پوری زندگی کا نچوڑ، اپنے تجربات کا نچوڑ اپنے بعد والوں کو، اپنے اعزاء اور اقربا کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی زندگی کے تجربات کا جو نچوڑ اس کی زندگی نے اسے دیا وہ اپنے اہل تک منتقل کرتا ہے. اور نبی کی اہل پوری کی پوری امت ہے، اور یہ نبی کی وصیت لگ رہی ہے جو پوری کی پوری امت کو وہ دینا چاہتے ہیں. قیل، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں قیل کہنے والا کون تھا، اس سے مطلب نہیں ہے، یہ نہیں دکھلانا مقصد ہے کہ صحابہ میں سے کس نے اس بات کو کہا. سبھی نے محسوس کیا، ان میں سے کسی کی زبان وہاں پر گویا ہوئی اور کہا کأنہا موعظۃ مودع. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ تقریر تو یوں لگ رہی ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا آخری پیغام دے رہا ہو. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی بصیرت کو دیکھیں، ان کی بصیرت کو محسوس کریں. یہ صحابی کہتے ہیں کأنہا موعظۃ مودع. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بار کی جو تقریر ہے یہ عام تقریروں سے الگ ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہوا چاہتے ہیں، اور یہ کسی رخصت ہونے والے کی آخری گفتگو ہے. گفتگو کا رنگ بتلا رہا ہے کہ یہ معاملہ عام معاملہ نہیں ہے. اور اگر ہم صحیح سمجھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول ہمیں اپنی زندگی میں آئندہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کچھ مختصر بات بھی نصیحت وصیت بھی کر ڈالیے. یہ آخری خطبہ آپ کا، یہ پیغام اس میں چھپا ہوا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہوا چاہتے ہیں. اے اللہ کے رسول
آپ اپنے رخصت ہونے سے پہلے ہمیں کچھ جامع باتیں بتا دیجئے، کوئی وصیت ہمیں کر ڈالیے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، دھیان دیجئے گا، یہ صحابہ کا سوچنے کا انداز تھا، یہ صحابہ کا فہم تھا۔ انہیں تقریر اہم نہیں لگی، جس تقریر نے دلوں کو کپکپا دیا تھا، جس تقریر نے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہا دیا تھا، اس تقریر کو امت تک منتقل کرنے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ دھیان دیجئے اس پر، فصاحت و بلاغت کا دریا اور کسی رخصت ہونے والے کی آخری تقریر، آخری باتیں۔ ارباد بن ساریہ اور دیگر صحابہ جو موجود تھے سب جان رہے تھے کہ یہ آخری کلام لگ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری تقریر لگ رہی ہے، لیکن پوری کی پوری تقریر کسی نے نقل نہیں کی۔ آپ نے اس خطبے میں کہا کیا تھا آج تک کسی کو نہیں معلوم، جبکہ اتنا اہم خطبہ تھا اور اتنی اہم تقریر تھی۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضا، انہوں نے جس بات کو محفوظ کیا، جس بات کو روایت کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر نہیں تھی، بلکہ جب صحابہ نے پوچھا کہ کہا گیا آپ کے سامنے کأنها موعظۃ مودع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی نصیحت، یہ آپ کا آواز، یہ آپ کی تقریر، یہ آپ کا خطبہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی رخصت ہونے والے کا کلام، رخصت کرنے والے کا کلام۔ فأوصنا، تو ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کر دیجئے، ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریر نہایت درجہ اہم تھی، لیکن وہ تقریر تھی اور تقریر نسبتاً بڑی ہوتی ہے۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، ہم مختصر میں چاہتے ہیں تاکہ وہ یاد رکھی جا سکے، بعد کے لوگوں تک منتقل کی جا سکے۔ مختصر کلام تیزی کے ساتھ وائرل ہوتا ہے، شارٹ میسج بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے، لمبے لمبے مضمون وائرل نہیں ہو پاتے، اور یہ آج کل سوشل میڈیا کے جو نوجوان ہیں ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ لمبی باتیں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو یاد کرے یا اس کو پڑھے، لیکن شارٹ میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے، ٹویٹ کی ہوئی ہوتی ہے، 2-4 سطروں کے اندر کہی ہوئی بات ہوتی ہے، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے پوری تقریر کو روایت کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ اور وہ تقریر کیا تھی، اگر ہم شارحین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو شارحین بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس وقت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی تقریروں میں، کئی خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹس دیے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل چلاؤ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جیسے خود حجۃ الوداع کا معاملہ ہے، حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے بڑا جم گھٹا ہوا تھا، جس میں سب سے بڑی تعداد جمع ہوئی تھی، کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 جو انبیاء کرام کی تعداد ایک ضعیف روایت میں آئی ہے، لیکن اس کو محققین علماء نے لائق اعتبار مانا ہے، اتنی تعداد حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجود تھی۔ سب سے بڑی تعداد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اکٹھا ہوئی وہ حجۃ الوداع میں تھی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اس موقع پہ جو باتیں کہی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھے نہیں پتا شاید میں تم سے اگلے سال نہ مل سکوں، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد پھر تم لوگوں سے ملاقات شاید مقدر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واضح اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلا موسم حج نہیں پا سکیں گے، اور اسی بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بلاوے پر لبیک کہہ اٹھیں گے۔
वाज़ेह तौर पर इशारा था ये। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस मौके पर जो नसीहतें आपने की वो अपनी जगह पर, और उस मौके पर भी आपने जैसे कोई रुखसत करने वाला रुखसत करता है उस तरीके की बातें आपने की थी, और वो एक मुस्तकिल आलमी मंशूर है, इंसानियत का सबसे जामे मंशूर आज अक़वाम मुत्तहिदा कायम हुई है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में जो खुतबा दिया था, जो मंशूर पेश किया था, वो आज तक इस्लाम इंसानी दुनिया का सबसे जामे मंशूर है, और ये दुनिया उसका एतराफ करती है। बहरहाल इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मक्का से मदीना की तरफ रवानगी आपने इख्तियार की, तो दौरान सफर खुम नामी एक जगह पर, एक तालाब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव इख्तियार किया था, और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी नसीहत की थी, और वहां पर कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं तुम लोगों पर इस बात से नहीं डरता कि तुम या मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि तुम दुनिया के मामले को लेकर दुनिया की खातिर एक दूसरे से दस्तो गरीबान हो जाओगे, एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगोगे, और दुनिया की खातिर लड़ने और भिड़ने की वजह से जैसे साबिका कौमें तबाह हुई है, ऐसे ही कहीं तुम भी तबाह ना हो जाओ, तुम भी बर्बाद ना हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हौज की सिफत बयान की थी कि मैं हौज पर पहले पहुंचकर तुम्हारा इंतजाम करने वाला हूं, इन्नी फरतुकुम अलल हौज। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किताब और सुन्नत की बालादस्ती और किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने की तलकीन की, और अपने अहले बैत के बारे में सहाबा किराम को वसीयत की कि मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह की किताब और अल्लाह की सुन्नत, मेरी सुन्नत और मेरे अहले बैत इतरती, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कहा कि उनके हुकूक का ख्याल रखियो, उनके हुकूक पर उनके साथ जुल्म ज़्यादती ना करियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी जो बातें कही थी, ये वाज़ेह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चल चलाओ के लिए रफ्ते सफर बांध रहे हैं और उम्मत को पैगाम दे रहे हैं कि जैसे कोई लश्कर जब कहीं रवाना होता है तो लश्कर से आगे टोली जाती है, वो ये देखने के लिए कि लश्कर को कहां पर पड़ाव डालना है, कहां पर पानी का इंतजाम है, कहां पर खाने का इंतजाम है, इसलिए कि 10,000 20,000 लोगों के खाने का इंतजाम भी तो होना चाहिए। तो पड़ाव कहां पर लश्कर को डालना है, इस चीज की खोजबीन के लिए जो टोली आगे जाती है उसको कहा जाता है फरक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नी फरकुकुम अलल हौज, ऐ मेरे सहाबा, मैं हौज पर तुमसे पहले पहुंच करके वहां तुम्हारे रास्ते को साफ करके वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब हमारी मुलाकात वहां होने वाली है, यहां से तुम चलते हुए आओ, जो डगर मैंने दिखला दी है, ये ट्रेन जो तुम्हें लेकर चल रही है, इस ट्रेन को अपने स्टेशन तक पहुंचने दो। स्टेशन पर जब पहुंच जाएगी वहां तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, और वहां मैं तुम्हारा पेशगी इंतजाम करने के लिए मौजूद रहूंगा। सुभान अल्लाह, वाज़ेह इशारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसी तरीके से इब्न रजब रहमहुल्लाह ने कई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरों का जिक्र किया है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें इशारा दिया था कि ये आखिरी आप अपने उम्मत के सामने आखिरी बातें कह रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मौका था जो इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं, इसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि क्या कौन सा मौका था, कौन सी तकरीर थी, लेकिन जो चीज महफूज रखी वो वसीयत थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें वसीयत कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, अलैकुम बितक़वल्लाहि व सम'i व ताअ। पहले आपने कहा कि तुम सब लोगों पर अल्लाह का तकवा और सम और ताअत लाजिम है। अल्लाह का तकवा
یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نصیحت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریر اس سے خالی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کی وصیت نہ کریں امت کو. خطبہ حاجہ اس میں تین آیتیں تین سورتوں سے پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کی تلقین کیا کرتے تھے. اور تقویٰ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ تقویٰ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین نے ان ساری قوموں کو وصیت کی, تاکیدی نصیحت کی جن کو کتاب نوازی گئی, جن کو کتاب دی گئی تم لوگوں سے پہلے, اور تم کو بھی اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اللہ کا تقویٰ ہے کیا؟ اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب. مختصر انداز میں کہ آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت اس طریقے سے کریں کہ اللہ کے اوامر میں سے کوئی چھوٹنے نہ پائے, اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچیں, اللہ رب العالمین سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے, اور اللہ کی معصیت سے بچیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں, اس کی نعمتوں پر ناشکری نہ کریں. یہ تقویٰ ہے. بس سلف نے مختلف انداز میں اس کی تعریفیں کی ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ السمع والطاعہ کہ جو بھی تم پر حاکم بنا دیا جائے اس حاکم کی بات کو مانو, اس حاکم کی بات کو مانو. جو بھی ذمہ دار بنا دیا جائے اس ذمہ دار کی بات کو مانو, چاہے کوئی حبشی جس کو بہت گھٹیا سمجھا جاتا تھا پرانے زمانے میں, عام طور سے وہ لوگ غلام ہوا کرتے تھے, حبشی, کہا کہ اگر حبشی بھی تم پر حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بھی بات کو مانو. السمع والطاعہ, اس کی بات کو مانو. اور آج امت کے اندر جو آپ بلبلہ, جو انتشار دیکھ رہے ہیں, ان میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کسی قیادت پر امت کا جماوڑا نہیں ہو پاتا, کسی ایک قیادت پر امت متفق نہیں ہو پاتی. ہر ایک کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہیں, اور جب صورتحال ایسی رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت کو اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا, تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ میرے بعد شدید اختلاف دیکھیں گے, بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے, آپس میں لڑائیاں جھگڑے دیکھیں گے. تمہارے اوپر لازم ہے کہ ایسے موقع پر میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو, مضبوطی کے ساتھ اپنے دانتوں سے ان دونوں سنتوں کو اپنی مضبوطی سے اپنے دانتوں سے پکڑ لو, اور نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, دین میں نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچو, اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ جامع وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی, اور پوری امت کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ اسے چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اور حاکم وقت کی اطاعت کرے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے, اور امت میں سے کسی بھی شخصیت کے مقام کو اس درجہ نہ بڑھائے, ان کے داماد کی پاکی کی حکایت کو اتنا نہ بڑھائے کہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین داؤ پر لگ جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچاننے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ صرف اپنی زبان سے محبت رسول کا دعویٰ نہ کریں, بلکہ اپنے عمل سے قرآن نے جس طریقے سے عملاً اللہ کے رسول کی محبت کو ثابت کرنے کا حکم دیا ہے, اس طریقے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کریں, اس طور پر کہ آپ کے فرمان پر عمل کریں, آپ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائیں, اور آپ کے انسان کے آ جانے کے بعد امت میں کسی بھی مقام و مرتبے کا بندہ ہو, اس کی بات کو رسول کی بات کے سامنے نہ لائیں, خلفائے راشدین کی بات کے سامنے نہ لائیں,
اور کتاب و سنت کو مقدم رکھیں, کتاب و سنت کے عمل کو مقدم رکھیں. یہ فتنوں کا دور ہے, آزمائشوں کا دور ہے. اللہ رب العالمین اس دور میں خاص طور پر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی بالادستی کی توفیق, اس کو بالادست رکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سلف کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے, سلف کے نقش قدم پر رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. ہم میں سے جو لوگ جن کی جو بھی جائز ضروریات ہے, جن میں ان کی مصلحت ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے, اللہ رب العالمین ان ساری ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے. ہم میں سے جن گھر میں بیٹیاں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ رب العالمین ان کے مناسب رشتے دلوا دے. اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو بھی صحابیات کریمات اور امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بیٹیوں اور بہنوں کی طرح سے بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو صالح معاشرہ بنا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے, جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائے. اور ہم جب ان تک پہنچے تو ہمارا بھی حاصل اللہ رب العالمین نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.